اور دوسرا طریقہ، دوسری بات فرمایا دوسری چیز جس سے اللہ کی محبت آئے، محبت والوں سے اپنا دل ملا لو۔ کن سے دل ملا لو؟ بولو بولو۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، خدا کے پیارے ہیں، ان سے اپنا دل ملا لو۔ فرمایا جب دل ان سے ملے گا جو ان کے دلوں میں مولا کی محبت ہے، تمہارے دلوں میں بھی آ جائے گی۔ کیوں جی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اگر میرے ساتھ جنت میں جانا ہے تو امیروں کے پاس نہ بیٹھنا۔ امیر برے نہیں ہیں، اصل بات کیا ہے کہ ان کے پاس بیٹھو گے تو بس یہ چوکے چھکوں کی بات کریں گے، جی آج جناب اتنا بچ گیا، آج ہم نے یہ کیا وہ ہو گیا، آج ہم نے فلاں سودا لیا اتنے بچ گئے، فلاں ہو گیا، تو تمہارا بھی ذہن اسی طرف جائے گا۔ اور جو چھوٹا موٹا بزنس ہے اس کو یوں ہی سمجھو جو بیکار ہے، جی اصل تو ان کا بزنس ہے، یہ ملازمت کیا ہے؟ بیکار ہے، یہ جناب فلاں چیز کیا ہے؟ یہ بیکار ہے۔ ہر چیز کو چھوٹا سمجھو گے، یہاں تک کہ جو پاس نعمتیں ہیں ان کی بھی نہ شکری کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم کا ایندھن بنو گے۔ کیوں جی سمجھ آ گئی بات؟ آپ دیکھتے ہیں اچھے بھلے بندے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، بس وہ 2-4 مجلسیں ہی ایسی اٹینڈ کرتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا، وہ اپنے بزنس کو بزنس ہی نہیں سمجھتے، اپنے چھوٹے سے پرافٹ کو پھر پرافٹ ہی نہیں سمجھتے، اپنی ملازمت کو پھر نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتا نہیں جی اصل کام تو انہی کا ہے، بس رات کو کچھ، صبح کچھ، کل کو کچھ۔ بھئی یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے پاس بیٹھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی محبت دل میں آئے گی، اور فرمایا جو اللہ کے عاشق ہیں ان کے پاس بیٹھو گے، ان کی باتیں سنو گے تو اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی۔ تو محبت والوں سے اپنا بولو بولو، اللہ کی محبت والوں سے۔ اچھا میں اس کو اور ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہماری یہ جو مسجد ہے نا، یہ جو سینٹر ہے، اس کے یہ جو آپ کا دایاں حصہ بنے گا، میرا بایاں حصہ بنے گا۔ جنہوں نے مسجد سے پہلے یہ جگہ دیکھی ہے، یہاں کیا ہوتا تھا؟ بولو بھئی، واش روم ہوتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ اچھا واش روم ہوتے تھے۔ اب یہ ملی ہے مسجد کے ساتھ تو کتنی اعلیٰ چیز بن گئی۔ اب یہاں جو نماز پڑھے گا 550 نمازوں کا ثواب ہے۔ جب واش روم تھے تب کوئی ثواب تھا؟ بلکہ گناہ تھا اگر کوئی واش روم میں قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا، لوگ لان تان کرتے، اور واقعی وہ لانتوں کا ہی مستحق ہے کہ اتنی عمدہ چیز تم واش روم میں ادا کر رہے ہو۔ لیکن یہی واش روم جب مسجد سے ملے، مسجد کا حصہ بن گئے، تو دیکھ لو کتنے پاکیزہ بن گئے۔ کیوں جی یہ سمجھ آ گئی بات؟ تم جتنے مرضی بڑے روح سیاہ ہو، اگر تم کسی اللہ والے سے اپنا دل ملا لو گے، حق تعالیٰ جب اس کے دل پہ اپنے قرب کی تجلیاں اور اپنی محبت کی بارش کریں گے تو تمہیں بھی محروم نہیں کریں گے، تمہیں بھی سب کچھ عطا کریں گے۔ یہ بیت اللہ کے ساتھ بھی وہاں مسجد حرام میں اس کے ارد گرد جو واش روم کی جگہ تھی پہلے، اب وہ مسجد حرام کا حصہ بن گئی، اتنی توسیع کر دی، مسجد حرام کا حصہ بن گئی۔ جو پہلے گئے تھے آج سے 50 سال پہلے، ان سے پوچھیں، وہ کہتے جی پہلے تو وہاں واش روم تھے، وہاں مارکیٹیں تھیں، وہاں پر تو دکانیں تھیں، وہاں پر تو فلاں چیز تھی، آج سب گرا کر اس کو مسجد حرام کا حصہ بنا دیا۔ اب وہاں پر جو ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ کب اجر ملا؟ جب وہ توڑ دیے گئے اور اس کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو یہی میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے دل کے اندر بھی بیت الخلا ہے، ہمارے دل کے اندر بھی وہ ایک نفس بنا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر بھی وہ گندگی کا مجموعہ ہے۔ توڑ دو اس کو، اور توڑ کر کسی اللہ والے سے اپنا دل ملا لو، پھر دیکھنا کہ تمہارا دل تجلی الہیہ کا مرکز بن جائے گا۔ وہ ہم توڑنا نہیں چاہتے۔ میں بڑی چیز ہوں جی، بولو بڑے نہ تو پڑھے ہے جی، سانوں کی لوڑ پیر دی، اسی دی آپ پیر بننے دے قابل ہیں۔ کیوں جی؟ ہیں یعنی شاگرد بنے نہیں اور خود ہی استاد بنے پھرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ کیوں جی ہوا ہے کبھی کہ وہ کسی کا شاگرد نہیں بنا اور وہ کہے جی آؤ جنا؟ یہ صرف ایک میرے محبوب کی ذات گرامی ہے جو دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، براہ راست اللہ کے شاگرد ہے، اور ساری کائنات حضور کی شاگرد ہے۔ حضور فرماتے میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اب وہ جو اندر کے بیت الخلا وہ ہم توڑنا نہیں چاہتے۔ تکبر ہے نا، یہی تو تکبر ہے کہ حق کو قبول نہیں کر رہے،
جب آپ نے علم بھی پڑھا نہیں ہے تو کسی کو رہبر بنا لو، کسی سے پوچھ کے آخرت بنا لو، اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ دنیا کا کام سیکھتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، اور دین کی چھوٹی سی بات سیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یا نہیں ہے؟ آتی ہے۔ موبائل چلانا نہیں آتا ہے جی، بیٹے نے باہر سے موبائل بھیج دیا، اب وہ جناب موبائل بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی وہ مجھے تو چلانا نہیں آتا جی، پوتے نے مجھے سمجھایا ہے۔ کس نے؟ اب یہ پوتے سے سمجھتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہیں جی، اور دین کے مسئلے کی بات لو جی ہون تو بڑی شرم والی گل ہے جی، ہون صورتہ سیکھی ہے جی، بڑی شرم کی بات ہے، اب مسئلے سیکھیں، لوگ کیا کہیں گے، اتنی عمر ایسے ہی گزر گئی تمہاری۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں روحانی آپریشن تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ شرم نہیں ہے، حقیقت میں تکبر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، دنیا کی باتیں سیکھنے کے لیے تو فخر سے بتاتے ہیں جی، اس سے سیکھ لیا، اس سے پوچھ لیا، یہ کر لیا، فلاں کر لیا، اور دین کی باری آئی تو کیوں شرم آتی ہے؟ یہاں پر تو پوچھنا چاہیے تھا، میری آخرت سنور جائے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو خیر بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے دو نسخے ہیں۔ کتنے؟ پہلا نسخہ کہ اللہ کے احسانات کو سوچو، اللہ کی محبت آئے گی دل میں، اور دوسرا نسخہ فرمایا اللہ کی محبت والے لوگوں سے اپنا دل ملا لو۔ آج ہمارا دل ملا ہوا ہے شرابیوں سے، زانیوں سے، جواریوں سے، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں سے، دنیا داروں سے، ان لوگوں سے ہمارا دل ملا ہوا ہے۔ میں نے اس لیے اگلی بات کر دی تاکہ حقیقت کھل جائے، جب ہمارا دل ملے گا خدا کے پیاروں سے، ہماری زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں تو دوڑا لو اپنے دوستوں پہ نظر، جن کو تم نے دوست بنا رکھا ہے، کون سے وقت کے ولی ہیں، یہی اللہ ماشاءاللہ کو اچھے بھی ہوں گے، میں سب کی نفی نہیں کرتا، لیکن مجموعی لحاظ سے جب آپ نظر ڈالیں گے تو ان میں سے کسی نہ کسی چیز میں مبتلا آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس لیے آپ سے کہتا ہوں، جس سے دل ملے، پوری اللہ کی دھرتی وسیع ہے، جس سے دل مل جائے تو کسی محبت والے سے اپنا دل ملا لو۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جس سے مناسبت ہو اس اللہ والے کے ساتھ جڑو۔ فرمایا کہ صرف شہرت نہ دیکھو، صرف اس کے مرید نہ دیکھو، صرف ان کی ظاہری ٹھاٹ باٹ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے آپ کا دل مل رہا ہے، جس کے پاس جانے سے گناہوں میں کمی آنا شروع ہو گئی، نیکیوں میں دل لگنا شروع ہو گیا، آخرت کی طرف دھیان لگنا شروع ہو گیا، اور جس سے ملاقات بھی آسان ہو، جس سے ملنا بھی آسان ہو، فرمایا اس کے ساتھ مل جاؤ، انشاءاللہ تمہاری آخرت کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر خالی شہرت پہ رہے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ بہت بڑے بڑے پیروں کے پیچھے لگ گئے تو بھئی وہاں پر تو لائن لگی ہوئی ہے، کوئی آپ اکیلے تو نہیں، وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، تو تقسیم سے کوئی قسمت سے ہی آپ کو ٹائم ملے گا۔ تو آپ کا اپنا انتخاب غلط ہے، آپ وہاں جاتے جہاں آپ کو ٹائم بھی مل جاتا۔ آپ سیریس مریض ہیں اور آپ جا رہے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس جس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی یہ تو سمجھتے ہو یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، محبت والوں سے دل ملاؤ، اور جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی، اللہ کی محبت کا ایسا نشہ ہے، یاد رکھو دنیا میں کوئی ایسا نشہ نہیں جو خدا کی محبت کے نشے کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کی محبت کا ایسا نشہ، یہ تو پھانسی کے پھندے پر بھی نہیں اترتا۔